حضرت آدم کے سجدے پر جو انکار کیا تھا، جس کی پوری عمر اللہ کو سجدے کرتے گزر گئی تھی، عمر بھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدے اس نے کیے ہوں گے طویل عمر میں اللہ کی بارگاہ میں، ایک سجدہ تعظیم نبوت میں اس نے نہیں کیا، ایک سجدہ تعظیم نبوت میں نہیں کیا۔ اس ایک سجدے کے نہ کرنے نے اللہ کے لیے کیے گئے کروڑوں سجدوں پر پانی پھیر دیا، رد کر دیا، مٹا دیا۔ یہ فکر وہاں سے شروع ہوا، اور اسی فکر کو پھر عبداللہ بن ابی کا وہ قول، اور وہ لوگ جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی عظمت کے دل سے منکر تھے، جن کے لیے قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، آقا علیہ السلام کی عظمت کا انکار ہے ان کے دلوں میں، اور فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور اللہ پاک پھر ان منافقوں کے دلوں کی مرض کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، ان کی گھٹن بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کا حسد بڑھتا چلا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے ان کے اندر لگی ہوئی آگ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ آگ ان کو اور جلاتی چلی جاتی ہے، بھسم کرتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی امام حسن بصری یہ روایت کرتے اور تفسیر کرتے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی، جو شخص صرف اب اللہ کی بات کرتا اور اب اس کے محبوب کی بات کو ساتھ سے کاٹ دیتا، اللہ رب العزت غضب میں آتے، اس کا غضب بھڑک اٹھتا۔ ان کی اس بات پر امام حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، خبردار اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری محبت کو میرے محبوب کی محبت اور اتباع سے جدا نہیں کر سکتے، پھر میری محبت میں سچا بن کر دکھاؤ، اور سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ میرے محبوب کی غلامی کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت نہیں کرتے اور تنہا مجھ سے محبت کی بات کرتے ہو، جس کی عظمت کو میں سر بلند کرتا ہوں اس کی عظمت کا انکار کرتے ہو اور میری عظمت الوہیت کی بات کرتے ہو۔ تو فرمایا نہیں، فاتبعونی، حضور کو کہ حکم دے دیں کہ میری اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ قبول نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس پر وہ فرماتے ہیں فجعل اتباع نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما لحبہ وعذاب من خالفہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا علم، یعنی اپنی محبت کی نشانی بنا دیا، اپنی محبت کی دلیل بنا دیا، اور جو حضور کی سنت کے وجوب اور اسوہ مبارکہ کے فرض ہونے کا انکار کرے اور آپ کی بارگاہ سے سر نیاز کو پھیرے، اس کے لیے عذاب کی نشانی بنا دیا کہ وہ عذاب آخرت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اب اسی کو امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے حضرت عباد بن منصور کے طریق سے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں قال ان اقواما کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزعمون انہم یحبون اللہ، کہ کئی گروہ ایسے تھے، کئی طبقات ایسے تھے، اور میں آپ کو تفصیل کے ساتھ پورے ان تمام طبقات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ان میں کچھ قریش کے لوگ بھی تھے، پھر یہود و نصارہ میں سے بھی تھے، اور منافقین بھی تھے۔ اقوامن کا جب لفظ آتا ہے کہ کئی گروہ تھے عہد رسالت مآب میں، وہ یہ تینوں قسموں کے گروہ تھے۔ تو وہ گمان کرتے تھے انہم یحبون اللہ، وہ گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محب ہیں۔ فاراد اللہ ان یجعل لقولہم تصدیقا من عمل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا، فیصلہ فرمایا کہ ان کا یہ قول کہ ہم اللہ کے محب ہیں، ان کے قول کی سچائی کو پرکھا جائے ایک عملی دلیل کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں اس میرے دعوی محبت میں، میری محبت کے دعوے میں سچے ہو تو فاتبعونی، پھر جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جھکو، محبت کرو میرے محبوب سے، میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ استوار کر لو، اور میرے محبوب کے اسوہ و سنت کو حجت مان لو، ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو، تو تب تمہارا دعوی محبت قبول ہوگا۔ فرمایا فکان اتباع محمد تصدیقا لقولہم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ان کے قول کی تصدیق کا پیمانہ بنا دی گئی۔ یہی روایت امام ابن جریر طبری نے ابن جریج سے بھی کی ہے، جو جلیل القدر تابعین میں سے، ابن جریج نے بھی یہی بات بیان کی تفسیر میں۔ امام عبد بن حمید نے بھی اس کو روایت کیا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی، ثم تلا هذه الآیہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الی آخر الآیہ۔
امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی خود تفسیر کی اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کی حجیت سے منہ موڑ لیا اور میری سنت کے حق ہونے، واجب ہونے، فرض ہونے اور اس کے واجب اور اطاعت ہونے سے منہ موڑ لیا اور میری سنت کے لزوم سے منہ موڑ لیا، فلیس منی، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، میری امت سے نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن نے کہا فإن اللہ لا يحب الکافرین، وہ اہل ایمان میں سے نہیں، وہ کفار میں سے ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر میں امام سیوطی نے امام اصبہانی سے روایت کیا ہے، انہوں نے الترغیب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس آیت کے تحت بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یستکمل مؤمن ایمانہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئتکم بہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، تم میں سے کوئی مومن ایمان کا دعوے دار، اس کا ایمان اس وقت تک ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ احکام میں نے تمہیں دیے ہیں، اپنا اسوہ دیا ہے، فرمودات دیے ہیں، اپنی سنت دی ہے، سیرت دی ہے، حکم دیا ہے، جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اور تمہیں عطا کر رہا ہوں، جب تک اس کی تمام نفسانی خواہشیں اور اس کی سوچیں، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کا فکر اور اس کی سوچ، ہر شے جب تک میرے سنت اور میری اتباع کے پیمانے کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی صاحب ایمان کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی کو امام ابن ابی حاتم نے یہ بھی بیان کیا کہ فَكَانَ عَلَامَةُ حُبِّهِمْ إِيَّاهُ اتِّبَاعُ سُنَّتِ رَسُولِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کو اپنی محبت کی واحد علامت قرار دیا ہے۔ اور اس پر پھر امام جلال الدین سیوطی نے وہ معروف حدیث، جس کو یہ جو عظمت یعنی مقام رسالت اور حجیت حدیث کے یہ سلسلہ وار موضوع کا جب میں نے آغاز کیا تھا تو اوائل لیکچرز میں یا اوائل کے درسوں میں یہ حدیث کوٹ کی تھی، اس پر جا کے مضمون کو اینڈ کیا ہے، اور وہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، حدیث صحیح ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اسے امام ترمذی نے جامع میں روایت کیا ہے، اسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کیا ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں میں، آخری زمانوں میں، اے لوگو، میں اس امت کے اندر اس شخص کو دیکھ رہا ہوں اور ایسے لوگوں کو پا رہا ہوں کہ جو تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے پاس میری حدیث پیش کی جائے گی، میری سنت اور میرا حکم اور میری حدیث ان کے سامنے رکھی جائے گی، خواہ اس میں میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوگا، خواہ کسی کام کے نہ کرنے کا منع کیا ہوگا۔ تو جب وہ سنے گا وہ کہے گا لا ندری، ہمیں نہیں معلوم، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم نہیں جانتے سنت اور حدیث نبوی کو، جو کچھ قرآن میں ہے بس ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں صرف قرآن کافی ہے، جو قرآن میں آیا ہے بس اس کی پیروی کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس گمراہ شخص کو جو خود بھی گمراہ ہو گیا اور قوم کو بھی گمراہ کرے گا، اس امت میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور میں اس کے سامنے میری سنت اور حدیث پیش ہو رہی ہے، اور وہ میری سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار کر کے لوگوں کو صرف قرآن کی بات کہہ رہا ہے۔ یہ ان تمام کتب حدیث میں، سنن ترمذی میں یہ حدیث کتاب العلم میں آئی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد میں یہ کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ میں آئی ہے، ابن ماجہ میں کتاب تعظیم و حدیث رسول اللہ میں آئی ہے، مسند احمد بن حنبل نے مسند الانصار حدیث باب حدیث ابی رافع میں آئی ہے، حدیث نمبر 23349، اور تمام کتب میں یہ اسانید صحیحہ کے ساتھ آئی ہے، اور اس کے اتنے طرق ہیں صحیح اور اتنی اسانید ہیں صحیح کہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان زمانوں کی نشاندہی کر کے ان لوگوں کی، ایسے اشخاص و افراد کی جو تکیہ لگا کے درس دے رہے ہوں گے قرآن کا، اسلام کا، تبلیغ کرتے ہوں گے، عالم کہلائیں گے، ان کی نشاندہی کر دی ہے کہ ان کا حال، وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے میری حدیث کوٹ کی جائے گی اور وہ میری حدیث کی حجیت کا انکار کریں گے، میری سنت کی حجیت کا انکار کریں گے، اور فقط یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں آیا اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ کہے پہچان لو کہ یہ وہی شخص بدبخت ہے جس کی 1400 سال قبل میں نے نشاندہی کر دی تھی کہ وہ گمراہ ہے
وہ قرآن کی بات